بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کینٹر پبلشر ویڈیو سیشن. آج ہم ہسٹری گریڈ 7 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے چیپٹرز کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کیمبرج اسکالر سیریز کی آپ کی ٹیکسٹ بک ہسٹری 7 ہونی چاہیے. آپ کا سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمارا ریسورس پیک ہمارے پرنسپل، ٹیچر اور پیرنٹس کے لیے ہے. آپ ہمارا ریسورس پیک ہماری کینٹر کی ویب سائٹ سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہم ہسٹری گریڈ 7 کا چیپٹر 2 مغل امپائر کنسالیڈیشن دیکھیں گے. ہمارے آج کے ایسیلوز ہیں: ڈسکس اورنگزیب ریلیجیس پالیسی اینڈ اٹس کانسیکوینسز اینڈ اسیس دا پلیس آف اورنگزیب ان دا میڈیول انڈین ہسٹری. ہم اپنے آج کے ان ایسیلوز میں دیکھیں کہ اورنگزیب نے کیا ریلیجیس پالیسی انٹروڈیوس کروائی اور اس کے کیا اثرات بعد میں سامنے آئے، اور اس کے علاوہ اورنگزیب کی ہندوستان کی تاریخ میں کیا مقام اس کو حاصل ہے. First of all, we will discuss about his religious policies. In the recent years of his reign, he adopted the flexible religious policies. ہندوستان کا تخت سنبھالنے کے بعد اورنگزیب نے جو مذہبی پالیسیز وہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں وہ کافی حد تک فلیکسیبل تھیں، لچکدار تھیں. وہ ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی وہ کسی قسم کی بھی کوئی ریجڈ پالیسیز نہیں تھیں. Later on, in 1668, he changed his religious policies. لیکن 1668 میں اپنے اقتدار کے کچھ سالوں بعد اورنگزیب کی جو ریلیجیس پالیسیز میں ان میں کافی زیادہ چینج دیکھنے کو ملا. اور وہ چینج کی وجہ کیا تھی کہ ہندوستان میں ہندو اپنی ریلیجیس پریکٹسز کو بہت زور و شور سے کر رہے تھے، اور یہاں پر جو نظام آہستہ آہستہ بدل رہا تھا اس میں مسلمانوں کے دین کو بدل کر ہندو اپنے دین کو لانے کی کوششیں کر رہے تھے. In 1679, he reimposed jizya and 8 other taxes, and the reason behind this was political and economic as well. اور 1679 میں اورنگزیب نے جزیہ کا نظام دوبارہ سے متعارف کروایا. جزیہ کیا تھا؟ ایک ریلیجیس ٹیکس تھا جو کہ صرف مسلمان دیتے تھے، لیکن 1679 سے دوبارہ سے یہ ٹیکس ہندوؤں پر لاگو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 مختلف اور ٹیکسز یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے گئے جن کو دینے کا نہ صرف مسلمانوں پر فرض تھا بلکہ ہندوؤں کو بھی اس کے لیے باؤنڈ کیا گیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سیاسی اور اکنامک وجوہات تھیں کہ ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم کیا جائے. میوزک واز بینڈ اینڈ میوزیشینز ور ریسٹرکٹیڈ ان دا کورٹ. اس کے علاوہ اورنگزیب نے جب اس کی پالیسیز میں، اس کی ریلیجیس پالیسیز میں چینج آنا شروع ہوا تو اس نے اپنے کورٹ میں نہ صرف گانے کو منع کر دیا بلکہ جو لوگ گانا بجاتے تھے یا جو میوزیشینز تھے ان کا بھی اپنے کورٹ میں آنا منع کر دیا. ہی ڈیمولشڈ ہندو ٹیمپلز اینڈ اسکولز ان ملتان اینڈ بنارس بیکاز دا ہندوز ور پروموٹنگ رانگ ریلیجیس بلیفز دیئر. اس کے علاوہ اس نے صرف ان ہندوؤں کے مندروں کو گرایا اور ان جگہوں کو، ان اسکولوں کو ختم کیا جہاں پر ہندو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی تعلیمات دے رہے تھے، مذہبی تعلیمات دے رہے تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے ہی، جو مسلمانوں کے بالکل خلاف تھی. اور ایسا کہاں پہ تھا؟ ملتان اور بنارس کے اسکولوں میں، جہاں پر ہندو مسلمانوں کے بچوں کو بھی غلط مذہبی تعلیمات سکھا رہے تھے. اپنی پالیسیز کو چینج کرنے کے باوجود اور یہاں پر جزیہ اور ادر ٹیکسز جو اس نے انٹروڈیوس کروائے اورنگزیب نے، ان کو بھی دیکھتے ہوئے پھر بھی اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، دا پالیسیز ور ٹالرنٹ سم ہاؤ بیکاز آلموسٹ 50% ہندوز ور اپوائنٹڈ ان دا مغل کورٹس. ان پالیسیز کے باوجود بھی جو کہ صرف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چینج کی گئیں، اورنگزیب نے بدلی. اس کے علاوہ بھی اورنگزیب نے اپنے کورٹ میں بہت سے ہندوؤں کو اپوائنٹ کیا. تقریباً 50% سے زیادہ جو ہندو تھے وہ وہاں پر اس کے مغل کورٹ میں کام کر رہے تھے. اس کی پالیسیز کے بعد دیکھتے ہیں پرسنل ٹریٹس آف اورنگزیب. ہی واز آنیسٹ. اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ایماندار تھا، اور اس کا شمار بر صغیر کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے. انتہائی سادہ حکمران تھا. اور اس کے علاوہ آنیسٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جتنا بھی شاہی خزانہ یہاں پہ اکٹھا ہوتا تھا اورنگزیب کے پاس، وہ اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی استعمال کرتا تھا. ہی واز ریلیجیس ایز ویل. اورنگزیب نماز کا پابند اور قرآن مجید کا حافظ تھا. اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کی آمدن کس طرح سے چلاتا تھا؟ ٹوپیاں بنا کر اور قرآن مجید کی کتابت کر کے وہ اپنے ذریعہ معاش اس کا یہی تھا. یعنی کہ وہ اپنے خزانے میں، حکومت کے خزانے میں جمع ہونے والے پیسوں کو استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ خود سے ٹوپیاں بنا کر قرآن مجید کی کتابت کر کے
اپنے خرچ کو چلاتا تھا. لو فار ایجوکیشن, اس کے علاوہ تعلیم کی طرف کافی رجحان تھا. اس نے نہ صرف تعلیم مذہب کو بلکہ تعلیم کو بھی پروموٹ کیا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی عالم و فاضل اسکالرس تھے ان کو بھی پروموٹ کیا, اور اس کے علاوہ اسکول اور مدرسہ بنائے تاکہ مسلمانوں کو اور مذہبی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے. Now see the homework from your summer pack related to this SLO. The predecessors of Aurangzeb showed religious tolerance toward non-Muslims, but the policies that of Aurangzeb were unlike. Compare the effect of both behaviors on society. اورنگزیب کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی ریلیجیس پالیسیز کو تو بہت پسند کیا گیا, جس میں آپ دیکھیں کہ اکبر کی پالیسیز آ جاتی ہیں, یا پھر آپ جہانگیر کی پالیسیز کو دیکھ لیں, لیکن اورنگزیب کی پالیسیز کو ناپسند کیا گیا. تو ان دونوں پالیسیز کا جو پہلے اورنگزیب سے پہلے جتنے مغل بادشاہ گزرے ان کی پالیسیز کو اورنگزیب کی پالیسیز کے ساتھ موازنہ کر کے بتائیں کہ ان دونوں کا معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے. اس کے بعد اپنی ٹیکسٹ بک کا کوشچن اے دیکھیں. چوز دا کریکٹ آپشن اینڈ فل دا سرکل. MCQ نمبر 9 ہے. ہو بروک دا ٹیمپلز آف ہندوز. ہندوؤں کے مندر کس نے گرائے؟ شاہ جہاں نے, اورنگزیب نے, دارا شکو نے, یا پھر شیواجی نے. کریکٹ آپشن کو مارک کریں اور اپنے ہوم ورک کو کمپلیٹ کریں. ہمارا فرسٹ ٹرم آج یہاں کمپلیٹ ہوا. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ ٹرم. اللہ حافظ.